آئیے حصہ الکتاب میں سے پڑھیں جہاں سے یہ پہاڑی واز شروع ہوتا ہے۔ لیجئے سنیے گا متی کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب پہلی آیت سے شروع کر کے۔ اس حصے کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں مبارک بادیوں کا حصہ۔ یہ لفظ مبارک بادی آپ میں سے بعض لوگ شاید نہ سمجھیں پورے طور سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی نظر میں مبارک ہیں، خوشحال ہیں، ان کے بارے میں اس طرح یہاں پہ لکھا ہے عیسیٰ مسیح کے بارے میں کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ اور یہ میں نے 10ویں آیت تک پڑھا ہے۔ کل مبارک بادیاں گنتی میں صرف 8 ہیں، اور آپ نے اس کی عبارت بھی سن لی ہے۔ اور جیسے میں نے گزارش کی ہے، نفس مضمون کیا ہے کہ حقیقی کامیاب اور مبارک اور خوشحال زندگی کا راز انہی مبارک بادیوں میں پایا جاتا ہے، نہ کہ وہ کامیاب اور خوشحال زندگی جو دنیا کی نظر میں ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ مسیح ہمیں جو بتاتے ہیں اس کے الٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شخص مبارک ہے یا خوشحال ہے، یعنی فلاں کے پاس بڑے پیسے ہیں لہٰذا وہ بڑا مبارک یا خوش ہے، یا فلاں کے پاس بڑی تعلیم یا بڑا اچھا جاب ہے اور وہ خوش ہیں، یا وہ سارے باہر چلے گئے ہیں اس لیے وہ مبارک ہیں یا خوشحال ہیں، یا فلاں شخص کی شادی بڑی اچھی جگہ ہوئی ہے سو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے خوشحال اور مبارک ہیں، یا فلاں والدین نے اپنے سارے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں اس لیے وہ بڑے خوشحال اور بڑے مبارک ہیں۔ عزیز سامعین، یہ سب کچھ اچھا اور درست ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونا کامیاب، مبارک، خوشحال زندگی کی علامت نہیں۔ یہ بڑا عجیب سا خیال ہے، بلکہ انقلابی خیال ہے آپ میں سے بعض لوگوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مبارک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہونے کا، خدا تعالیٰ کی نظر میں خوشحال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مبارک وہ ہے جو ایماندار ہے، جو مومن ہے، جس میں ان مبارک بادیوں کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں لکھا ہے پہلی مبارک بادی میں کہ مبارک یا خوشحال وہ ہیں جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ شکستہ دلی خوشحال زندگی کا ثبوت ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ اس غربت سے مراد یہ ہے کہ وہ حالت جس میں انسان بھکاری یعنی ہاتھ پھیلاتا ہے اور بھیک مانگنے والے کی طرح خدا تعالیٰ کی حضوری میں آتا ہے، یعنی روحانی طور پر غریب ہونا، یہ ہے مطلب مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی روحانی غربت بلکہ اپنے روحانی دیوالیہ پن کا اقرار کرنا، روحانی طور پر اپنے آپ میں بے کس اور غریب اور اندھا اور بے سہارا ہونا، یہ ہے مطلب روحانی طور پر غریب ہونا۔ لکھا ہے کہ یہ لوگ مبارک ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ میں خود عیسیٰ المسیح کے خون اور راست بازی کے بغیر بچایا نہیں جا سکتا، یہ ہے روحانی غربت۔ خدا کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر آنا، یہ ہے دل کی غربت۔ لکھا ہے کہ ایسے لوگ جو مبارک ہیں وہ دل کے غریب ہیں، وہ ہیں جن کو اس بات کا گہرا احساس ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں کس قدر گنہگار ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے عاجز اور فروتن انسان کو خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مبارک ہے، اور وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں خوشحال ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے، یعنی آسمان کی بادشاہی کے مالک صرف اور صرف ایماندار مومنین ہی ہیں جو عاجز اور فروتن اور دل کے غریب ہیں۔ آسمان کی بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں بادشاہوں کے بادشاہ عیسیٰ المسیح کی مانی جائے، جہاں اس کے کلام اور مرضی کے مطابق چلا جائے، کیونکہ خدا بادشاہ ہے اور عیسیٰ المسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ ہیں۔ آسمان کی بادشاہی سے مراد عیسیٰ المسیح کی بادشاہی ہے جو ہمارے دلوں سے شروع ہوتی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ جہاں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو
روحانی طور پر خدا تعالیٰ کے سامنے غریب اور بھکاری بن کر آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور عیسیٰ المسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وہ آسمان کی بادشاہی حاصل کریں گے، یعنی جنت میں جائیں گے، یعنی وہ فردوس میں جائیں گے، وہ خدا تعالیٰ کے لوگ ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم خدا تعالیٰ کے حضور غریب ہیں؟ حقیقی معنوں میں نجات پانے کا واحد رستہ بتایا گیا کہ روح کی غربت ہی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، ان کی ہے آسمان کی بادشاہی۔ جو روح کے غریب نہیں، ان کے نزدیک عیسیٰ المسیح کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ اور جب تک ہم روح کی غربت سے واقف نہیں ہوتے، ہم آسمان پر بھی نہیں جا سکتے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا تعالیٰ کی نظر میں جو مبارک ہے وہ بنے، خوشحال، اور وہ وہی ہیں جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی اور فروتنی سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے عیسیٰ المسیح کے پاس آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ وہ ہے خوشحال، وہ ہے مبارک۔